ندیم صاحب بالکل اسی کی بات کو تھوڑا سا آگے لیتا ہوں کہ اب کیا ہے گلوبلائزیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یا جو ملٹی نیشنلز کے مارکیٹ مینیجرز یہاں آ چکے ہیں وہی چینلز کے اندر ہیں اور وہی ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے یہ نہیں ہونا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے، آپ کے نزدیک یہ آزادی بھی سلیکٹو ہے؟ یہ آزادی کیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں، مختلف تعصبات کے ساتھ چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے. صرف اخلاقیات کو بگاڑنے کے لیے آزادی ہے. خیر وہ بات الگ ہے. میں یہ عرض کروں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے انڈسٹری میں چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کا کیا ہونا ہے. جب وہ بن جاتی ہے پھر اس کی خواہش پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان طریقوں کے حساب سے بڑے بڑے سٹور کھولے جاتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ اس کا ایڈ بناتی ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کریٹ کی جاتی ہے، پہلے چیز بنا دی جاتی ہے، طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے. اس صورتحال میں ہمارے یہ سارے چینل جہاں سے ان کو ریونیو آتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس بنیاد پر یہاں مارکیٹ مینیجرز کی رائے کو پروڈیوسر کی رائے پہ فوقیت ہے. وہ یہ کہتا ہے مجھے یہ پروگرام چاہیے، مجھے اس طرح کا ڈرامہ چاہیے، اس میں 4 ماڈل لڑکیاں ہوں. کیوں؟ کہ وہی ماڈل لڑکیاں یہ پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، ان کو ڈراموں میں لاؤ. اب جب یہ صورت ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے. کیا آپ اب شیمپو ختم کر دیں گے؟ کیا آپ اب ٹیشو پیپر ختم کر دیں گے؟ کیا آپ اب مختلف قسم کی چٹنیاں ختم کر دیں گے؟ یہ تو ہماری زندگی میں بہار کی طرح آئی ہیں، خزاں کی طرح تو نہیں آئی. انہوں نے ہماری زندگی میں ایک رنگ بھرا ہے. نہیں، یہ رنگ دوسروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور تو 99% لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. دیکھیے اب لاہور میں 3-4 بڑے شاپنگ مالز کھل گئے ہیں جن کے آپ جانتے ہیں. اس میں آپ جائیں ذرا، آپ نے ٹرالی پکڑی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ پورا فیملی ہے، کیونکہ آپ فیملی انٹرٹینمنٹ کے طور پر شاپنگ پہ گئے ہیں، جبکہ شاپنگ فار دی سیک آف شاپنگ نہیں ہے، اٹ از اے پارٹ آف انٹرٹینمنٹ. اچھا، اب وہ پورا فیملی اندر گھوم رہا ہے. اب ہر ایک کی خواہش جو ہے اس وقت سامنے آ رہی ہے، اور جو چیز وہ گھر سے خریدنے نکلے ہیں اس کو چھوڑ کے وہ باقی ساری چیزیں خرید رہے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، یہ جو آپ کے اندر کی خواہشوں کو جگانا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. ملٹی نیشنل جو کلچر ہے وہ یہ کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ٹرالی بھر لیں گے، آپ اس وقت تو پیمنٹ وہ بندہ کر دے گا. لیکن انسان کی عقل وہاں کہاں گھاس چرنے چل جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان ٹیمپٹیشنز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان ٹیمپٹیشنز کا تو آپ کو مقابلہ کرنا ہے. عقل آپ نے چھینی ہوئی ہے نا، یہ چھین لی گئی ہے، کنزیومر سوسائٹی پیدا کر دی گئی ہے. اس بنیاد پر یہ سارے سلسلے جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. یہ آپ نے ایک ایسی دوڑ شروع کر دی. آپ کو پتا ہے کہ 70 to 78 بلین روپیز جو ہیں ہر سال غریب آدمی قرض لیتا ہے کنزیومر گڈس کے. آپ ہمارے اس کے اندر سے سر کوئی اور ملک میں نہیں لیا جاتا. کیا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا ٹی وی خرید لوں، میں ایک چھوٹی سی فریج خرید لوں، میں ایک اپنا اور کچھ چھوٹی سی انسٹرومنٹ خرید لوں گھر کے اندر، جس کے بغیر اس کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آسائش کاٹ کے، اپنی باقی ساری چیزیں کاٹ کے وہ قرض لے کے چل رہا ہوتا ہے. موٹر سائیکل لے لے گا، گاڑی لے لے گا. ہوتا کیا ہے کہ پوری کی پوری معاشرتی پلاننگ اس طرح کی نہیں ہوتی. ہم وہ واحد ملک ہیں کہ جس کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کی پلاننگ نہیں ہوتی، گاڑیوں کی فیکٹری لگانے کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن یہاں مجھے ایک اعتراض ہے. یہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ اشتہار بازی تو ساری دنیا میں ہوتی ہے. آخر یہ سارا مسئلہ پاکستان پر ہی کیوں آ گیا؟ یقیناً ہوتی ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کار کی ایڈورٹیزمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک پرٹیکولر سیکشن کو آگے لے کے گئے ہیں. جی حافظ صاحب، یہاں ایرانی فلموں کی بات ہوئی کہ ایرانی فلموں میں یورپین میلوں کے اندر فرسٹ پوزیشن، فرسٹ ایوارڈز لیے ہیں. ان کو آپ دینی نقطہ نظر سے کس لیول کا سمجھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک کسی ایرانی فلم کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پھر میں سوال کو ذرا تھوڑا سا مزید چینج کر لیتا ہوں. ایک فلم بنی تھی جو بہت مشہور ہوئی تھی، دی میسج. جی، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور اس طریقے سے ان کی پوری جدوجہد کے پیش کیا گیا تھا کہ اس میں حضور موجود نہیں تھے، اس میں خلفائے راشدین موجود نہیں تھے، لیکن اس میں باقی لوگ موجود تھے، اور اس میں وہ ایک ایسی فلم تھی
جس کو پاکستان میں بھی بین کر دیا گیا تھا، اور پاکستان میں میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر ایک انٹلیکچوئل نے فلم دیکھی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ سے، اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر میں غیر مسلم ہوتا تو میرے اوپر اس فلم کا بہت اچھا اثر ہوتا اور میں دین سے بہت اچھی طرح تعارف حاصل کرتا. معلوم نہیں کہ آپ کی نظر سے فلم گزری ہے یا نہیں گزری. نہیں، میری نظر سے تو وہ فلم بھی نہیں گزری. شاید آپ دیکھتے ہی نہیں سرے سے. میں سرے سے دیکھتا بھی نہیں، اور مصروفیات کا بھی اتنا ہجوم ہے کہ میں دیکھ بھی نہیں سکتا. دونوں باتوں میں فرق ہے. ان کے لیے وقت نکالنا میرے لیے ناممکن ہے تقریباً. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے فلم اور ڈراموں کے ذریعے سے، تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو دوسرے تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ذرائع ہیں دوسرے، جن کے جواز میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے، ان کو تو ہم بالکل استعمال نہیں کر رہے. مثال کے طور پر نصاب تعلیمی نصاب کا مسئلہ ہے، یہ اتنا بنیادی اہمیت کا مسئلہ ہے. دراصل آج ہم اسی موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی ہر گھر میں چاہے نہ چاہے گھس گیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس بچی آتی ہیں بطور ڈاکٹر، میرے پاس خواتین آتی ہیں بطور سائیکالوجسٹ. خواتین یعنی کل میرے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا یہ میرا شوہر جو ہے، جو امام مسجد ہے، گھر میں ٹی وی نہیں لانے دیتا. میں اور میرے سارے بچے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹی وی آئے. ہم اس میں ڈانس نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم اس میں صاف ستھرے ڈرامے تو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ٹی وی تو اب آ گیا ہے، اب یہاں کیا کیا جائے، یہی سوال ہے آپ سے. نہیں، مجھے بھی موقع دینا بولنے کا. یہ مسئلہ ثانوی ہے. میرے نزدیک اولیت جس مسئلے کو حاصل ہے وہ قوم کی بنیادی تعلیم کا ہے. جب آپ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قوم کو صحیح طریقے سے تعلیم دیں گے، نوجوان نسل کو، بچوں کو، تو اس تعلیم کے نتیجے میں ان کے نظریات کے اندر پختگی آئے گی، اپنے مذہب کا شعور پیدا ہوگا، اخلاقیات کا شعور پیدا ہوگا. تو یہ ٹی وی کی جو یلغار اس وقت آ گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو فحاشی کی یلغار ہر گھر میں پہنچ گئی ہے، یہ اس کے روک تھام کے لیے ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس کی اصلاح تو کر نہیں سکتے، لیکن تعلیمی نصاب کے ذریعے سے ہم قوم کے شعور کو پختہ کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کے اندر نظریاتی پختگی پیدا کر سکتے ہیں، ان کے اندر دینی اقدار اور روایت کی پابندی کا احساس پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دین کا صحیح شعور پیدا کر سکتے ہیں، اخلاقیات کا شعور پیدا کر سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ذرائع کے ذریعے سے، آپ جانتے ہیں کہ کچھ چینلز یہ کام بھی تو کر رہے ہیں، بہت کم قلیل تعداد میں ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں عرض کروں کہ فحاشی کے مسئلے کو ایک طرف رکھیں کیونکہ یہ بڑا ڈیبیٹیبل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فیملی ویلیوز اتنی سٹرونگ ہیں کہ کوئی ٹیلی ویژن ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز فحاشی کے زمرے میں آئے اور وہ دکھائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ایسا ہو تو ہماری سوسائٹی اتنی سٹرونگ ہے اپنی ویلیوز میں کہ اس کے پرخچے اڑا دے گی، اس کو ڈیناؤنس کرے گی. یعنی اس کو دیکھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ نہیں دیکھے گی، وہ پروٹیسٹ کرے گی. کوئی چینل یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ ہماری ویلیوز کے اگینسٹ کوئی چیز اتنی بولڈلی دکھائے.